نجیب احمد کون تھا اور اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ اتنی شہرت اس کو کیسے ملی؟ 80 کی دہائی میں وحشت کی علامت تھا، دہشت کی نشانی تھا نجیب احمد۔ صاحب کی پھانسی کے بعد طیارہ ہائی جیک کیس ہے، اس میں گرفتار بھی ہوئے تھے اس کے بھائی۔ نجیب احمد نے سب سے پہلے نعرہ بلند کیا کراچی میں کہ میں نجیب احمد بھٹو کی پھانسی کو قتل ثابت کروں گا اور اس کا بدلہ لوں گا۔ عرب شیوخ آتے تھے نا پاکستان میں شکار کرنے، ان کو پروٹوکول بھی دیتا تھا۔ عرب شیخ نے خوش ہو کر اس کو ایک گاڑی تحفے میں دے دی۔ 500 سے زائد طلبہ وہاں سے غائب ہوئے، تعلیمی اداروں سے، خاص کر کراچی یونیورسٹی سے۔ گراؤنڈ تھا ایک، اس گراؤنڈ میں یہ کہا گیا کہ سارے ان کو چھوڑ دیں گے ہم لا کے۔ جب آئے تو ایمبولینسوں پہ تھے، کئی ایک ایسے تھے جن کے جسموں کو داغا گیا تھا گرم استریوں سے، سلاخوں سے، اور پی ایس ایف کی کمانڈ کس کے پاس تھی؟ نجیب کے پاس۔ نجیب کی سربراہی میں ایک ونگ سامنے آیا جسے عسکریت پسند کہا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نجیب احمد کی۔ نجیب احمد کون تھا اور اس کا تعلق کہاں سے تھا اور اتنی شہرت اس کو کیسے ملی؟ تمام تر تفصیلات آج کے پوڈ کاسٹ میں جانیں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر جرنلسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ کیسے؟ وعلیکم السلام۔ سر، نجیب احمد ایک بڑا نام پی ایس ایف کا، نجیب احمد کون تھا؟ پہلے تو اس کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، وہ بتائیے گا۔ ایسن ہم نے کتنے ہی پروگرام کیے کراچی کی خونریزی پر، بوری بند لاشوں پر، کراچی کے گینگسٹرز پر، سو کالڈ لیاری گینگ وار پر، دھرندر فلم کے دونوں ایپیسوڈز پر، اور جو لیاری کے واقعات تھے مختلف تناظر میں، ان تک جو رسائی ہے لوگوں کی، جو ابہام ہے، بے خبری ہے، وہ سارے پہلوؤں کا احاطہ ہم کر چکے ہیں۔ بالخصوص جو کراچی میں قتل و غارت گری ہوتی رہی 2 دہائیوں میں بالعموم، 80s اور 90s میں، اور 1.5 دہائی بعد کی آپریشن کے نام پر، یہ سارے معاملات جو ہیں نا، ان میں ایسے ایسے نامور لوگ پیدا ہوئے کہ جن کے تاریخ آج بھی وہ تاریخ کے اوراق میں زندہ ہیں۔ آپ انہیں ہیرو کے طور پہ لیں، ولن کے طور پہ لیں، گینگسٹر کے طور پہ لیں، لیکن ان لوگوں نے عالمگیر شہرت پائی، یہ سب سے اہم بات ہے۔ بالخصوص جو 80 کی دہائی میں کراچی کی جو صورتحال تھی، سیاسی طور پر بہت مستحکم ہے کراچی سیاسی طور پہ۔ وجہ اس کی پاکستان پیپلز پارٹی، بھٹو خاندان، خانوادہ بھٹو جو ہے وہ، ان کا اقتدار، یہ وجوہات بنیاد بنی ہیں کراچی کی ایم کیو ایم کی تشکیل۔ لیکن ان میں سب سے اہم بات جو ہے نا، وہ کراچی کی طلبہ سیاست ہے۔ طلبہ تنظیموں کا قیام، ان کے مارد وجود میں آنے کی کہانی، پھر ان کی ایکٹس، ان کے مختلف مراحل اور مدارج جن سے وہ تنظیمیں گزریں، پھر ان کے مختلف لیڈرز، اور جو معروف شخصیات کراچی سے جوڑ کر تاریخ کا حصہ بنی، اس تاریخ کراچی یا تاریخ طلبہ سیاست، اس میں سے اگر اس نوجوان نجیب احمد کا نام، یا اس کے چند ساتھی بھی تھے، اس کے مخالفین کی بھی، اگر ان کے نام نکال دیے جائیں تو تاریخ کراچی ادھوری رہ جائے گی۔ 80 کی دہائی میں وحشت کی علامت تھا، دہشت کی نشانی تھا نجیب احمد۔ تعلق اس کا بڑے خاندان سے تھا، پڑھا لکھا تھا، تعلیم یافتہ خاندان بھی سارا تھا۔ والد اس کے لاء ڈپارٹمنٹ، فیڈرل لاء، وفاقی وزارت قانون، محکمہ قانون، اس کے بڑے افسر تھے۔ لیکن ایک بات بڑی، اور بھائی ان کے
جو نجمی عالم ماشاءاللہ حیات تھے، ابھی میری بات بھی ان سے ہوئی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے نامور لیڈر تھے، جو بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد وہ جو طیارہ ہائی جیک کیس ہے اس میں گرفتار بھی ہوئے تھے اس کے بھائی. اچھا. ہاں، اور بلکہ نجیب کی اپنی سیاسی حیثیت جو مسلمہ ہوئی، جو ناموری اس نے حاصل کی، جو پاپولیرٹی پذیرائی ملی اس کو نجیب کو، وہ بھی اسی ہائی جیکنگ کے بعد معاملات سے ملی. یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ. لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ آج ہم تقریباً اس کے نجیب کے چلے جانے کے بعد 35 سال گزر گئے اس کی موت کو. 35 سال بعد جب اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، آج بھی ہمارے ناظرین نے کمنٹ باکس میں یہ کہا ہے، آپ جس کی وجہ سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، ہمیں یہ کہا ہے کہ جی نجیب کی کہانی بتائیں. اب نجیب کی کہانی جو ہے وہ 67 سے آپ سٹارٹ لیں، اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 67، 1967. جی. کتنے سال ہو گئے؟ 50، نصف صدی زائد ہو گیا. 50 سے زائد ہو گئے. 53-54 سال. 53-54 سال اس کی پیدائش کو ہوئے. راول پنڈی میں وہ پیدا ہوا. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے والد صاحب وفاقی وزارت قانون میں افسر تھے. وہ جب کراچی دارالحکومت بنا، دارالخلافہ بنا پاکستان کا پہلا، تو ان کا تبادلہ ہو گیا کراچی. یہ کراچی میں آ کے آپ بسے سارے 5-6 بہن بھائی، والدین، بڑا خاندان نامور، نارتھ معظم آباد میں رہا. لیکن اچنبے کی بات کیا ہے کہ مہاجر نوجوان ہونے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ کارکن تھا، جالا تھا، جسے بھٹو لور کہہ سکتے ہیں آپ. اگرچہ اختلاف ہوا اس کا، پارٹی سے اختلاف ہوا، ہوتا تھا سیاسی طور پہ اختلاف تھا، لیکن اس کی وجوہات تھیں. اور وہ اقتدار میں آنے کے بعد کی پیپلز پارٹی جو ہے نا، اس سے اختلاف ہوا اس کا. اقتدار سے پہلے تو یہ جان نچھاور کرتا تھا بھٹو پہ، بھٹو کے چاہنے والوں پر، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پر جان نچھاور کرتا تھا. سر اس نے پی ایس ایف کب جوائن کی؟ اچھا، یہ کہانی جو ہے نا، یہ پی ایس ایف کی صرف کہانی نہیں ہے، یہ کراچی کی پوری طلبہ سیاست کی ایک داستان ہے. جنرل ضیاء الحق جب اقتدار میں آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی پر عرصہ حیات تنگ کر دیا انہوں نے. مین لیڈرشپ گرفتار کر لی. محترمہ جو تھیں وہ ملک سے باہر بھی تھیں، کچھ پابند سلاسل بھی ہو گئی بعد میں. لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ابھی نوخیز تھی، نوآموز تھی، اور سندھ میں اتنی پاپولر نہیں تھی جتنی اب ہے، یا درمیانی عرصہ جو رہا اس میں رہی. یہ 80 میں جو طلبہ سیاست کی تاریخ ہے نا سندھ کی، اس وقت کراچی کی روشنیاں آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی تھیں، مدھم ہو رہی تھیں. مطلب اگر گل نہیں ہوئی تھیں تو مدھم ضرور ہو رہی تھی. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کراچی جو عروس البلاد تھا 80 کی دہائی میں، اس کو نظر کھا گئی کسی کی، اور خونریزی شروع ہو گئی، لاشیں ملنا شروع ہو گئی، بوری بندالے، ڈرل گھٹنوں میں فلاں. یہ سارا تھا وہ دور تھا جب سیاسی منظرنامہ بھی تبدیل ہو گیا تھا ضیاء الحق صاحب کے آنے سے. اور پولیس کے جو نامور لوگ تھے، چودھری اسلم، راؤ انوار، اور اسی طرح اسٹوڈنٹ لیڈر سو کالڈ شعیب خان، فہیم کمانڈو، سولت مرزا، ان کا طوطی بول رہا تھا. یہ وہیں کی پیداوار ہے کراچی کی. اب اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دوں جو اہل پنجاب کے لیے یہ بات، یہ کراچی کا نوجوان ہے، مہاجر ہے، پیپلز پارٹی کا دلدادہ ہے، جان نچھاور کرنے والا ہے، پراپر جالا سے بھٹو کے جالا کہتے ہیں، وہ جالا تھا.
لاہور میں 2 کریکٹر ہم نے ڈسکس کیے آپ کے پروگرامز میں، مختلف شوز میں. ایک کیا مظہر طبی، دوسرا کیا طاہر پرنس. طلبہ سیاست میں انٹر ہوئے، خوبصورت چہرے، وجیح قسم کے نوجوان، چاق و چوبند، چوکس پورے، نڈر، بے خوف، لڑ بھڑ جلنے والے، مظہر طبی. اور اب یہ جس طرح پنجاب میں مظہر طبی اور طاہر پرنس تھے، کراچی میں فہیم کمانڈو اسی طرز کا نڈر اور بے خوف تھا یہ نجیب احمد. نجیب احمد نے جو سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے، سب سے بڑا پیراڈائز اسکول کراچی کا، ایلیٹ کلاس کا انگلش میڈیم، اس سے میٹرک کیا، داخلہ لے لیا، مختلف جگہوں پہ رہا. یہ پہلے دن سے ہی اسکول لائف سے ہی بھٹو، یہ کہانی جو ہے نا میری بہت ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے. نجمی عالم ان کے جو بڑے بھائی، اس مرحوم نجیب کے بڑے بھائی، انہوں نے مجھے بہت ڈیٹیل اس مالے میں انفارمیشن دیا. ہم ان کے مشکور بھی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ نجیب جو تھا نا، وہ بچپن سے ہی، سارا خاندان ہی پورا ان کا پیپلز پارٹی کا لور بھی تھا، اور پیپلز پارٹی سے اس حد تک لو کرتا تھا کہ والد صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی پارٹی کے حمایتی تھے. اچھا، اب کراچی میں ایک معاملہ ہے، پیپلز پارٹی میں سندھی ہے، غالب اکثریت سندھیوں کی پیپلز پارٹی میں، بھٹو خاندان نے پیدا کی. بلوچ بھی ہیں، سسر بے نظیر کے بلوچ، زرداری صاحب کی فیملی. پختون بھی ہیں پیپلز پارٹی میں، اور مہاجر بھی پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، باوجود اس کے کہ مہاجروں کی تنظیم الگ تھی، بعد میں اس کے حصے بکھرے بھی ہو گئے. لیکن کراچی کی طلبہ سیاست کی تاریخ، جس کے ارد گرد پوری زندگی گھومتی ہے نجیب کی، اس میں واحد مثال اے پی ایم ایس او یا اے پی ایم ایس ایف، ایک تنظیم، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یا آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس فیڈریشن، جو بھی نام لیں اس کا، اس کی تشکیل، اس کا قیام جو ہے نا، وہ واحد مثال ہے جو پہلے طلبہ تنظیم بنی، بعد میں سیاسی جماعت میں کنورٹ ہوئی. دنیا جہان میں سیاسی جماعتیں پہلے بنتی ہیں اور ان کی ذیلی شاخیں بعد میں بنتی ہیں. لیبر ونگ، اقلیتی ونگ، ہے نا، طلبہ تنظیمیں ذیلی. ایم کیو ایم واحد مثال ہے جس کی طلبہ تنظیم ذیلی شاخ پہلے بنی اور اس نے ایمرج کر کے ترقی پا کے سیاسی جماعت کی تحریک کی شکل اختیار، تحریک بن گئی، آپ سمجھے، تحریک بن گئی. ٹھیک ہے. اب جس شخص کا طوطی بولتا ہے کراچی کی درسگاہوں سے ملکی یا صوبائی حکومتی ایوانوں تک، اس کا نام ہے نجیب احمد. ٹھیک ہے. پی ایس ایف اور پی ایس او. اب پی ایس ایف جو ہے نا، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اس کا پہلا نام پی ایس او تھا. اچھا. کیوں؟ پی ایس ایف تھی پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، خیبر پختونخوا میں خاص کر. ٹھیک ہے. پی ایس ایف پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کراچی میں اس کی برانچ تھی. ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی نے اپنی ذیلی تنظیم کا نام کیا رکھا؟ پی ایس او، پیپلز اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن. کراچی کے کالجز سے کراچی یونیورسٹی سب سے بڑی، اور 2 بڑی یونیورسٹی کراچی کی، این اے ڈی یونیورسٹی کراچی، انجینئرنگ یونیورسٹی، اور جامعہ کراچی، کراچی یونیورسٹی. ان دونوں میں جو لوگ نامور ہوئے ان میں ایک نام نجیب احمد کا ہے. لیکن جب یہ نامور ہوا تو اس وقت کراچی کے جو نامور شخصیات میں نے پولیس والوں میں راؤ انوار، چودھری اسلم، پھر شعیب خان، فہیم کمانڈو، گینگسٹر بن گئے، ذیشان کاظمی، وہ پولیس والا، سہولت مرزا. اس وقت کراچی کے حالات کچھ تو کشیدہ تھے لیکن کچھ پوشیدہ بھی تھے. کیسے؟ عام شخص کو دکھائی نہیں دے رہا کہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے. کراچی کی درسگاہوں میں برس اقتدار تھی اسلامی جمع طلبہ.
سیاست میں وجود تھا کس کا؟ سیاست میں وجود تھا بہت بڑے پیمانے پہ جماعت اسلامی کا، مولانا مودودی صاحب کی قائم کردہ، اور اس کی طلبہ تنظیم کون سی تھی؟ اسلامی جمع طلبہ۔ اسلامی جمع طلبہ کراچی کی یونیورسٹی سمیت کراچی کے بیشتر تعلیمی اداروں میں پورے وزن، ساکھ اور ساخت کے ساتھ موجود تھی۔ اسلامی جمع طلبہ کا سب سے پہلا حریف مخالف گروپ پیپل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پی ایس ایف تھی۔ جب یہ پی ایس ایف اور پی ایس او بنی ہیں، اسی دور میں آنکھ کھولی ہے نجیب احمد نے۔ نجیب احمد پیپلز پارٹی کا دلدادہ تھا، کراچی کی سیاست کو سمجھتا نہیں تھا، لیکن اس کا خاندان پیپلز پارٹی کا تھا، اس سے منسلک تھا، بھٹو لور تھا۔ ضیاء الحق کے دور میں ہوتا کیا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا اقتدار تو چھین لیا انہوں نے، آمریت نے، لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ تو موجود تھے، قیادت تو بڑی پکڑ لی، لیکن نوجوان خاص کر جو تھے نا پیپلز پارٹی کے، پی ایس ایف سمجھ لیں اس کو، پی وائی او بھی تھی، پیپلز یوتھ آرگنائزیشن، وہ بھی تھی ایک تنظیم، اس کے نوجوانوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی کراچی میں، اور کراچی میں ایسی پکڑ دھکڑ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ دو بڑی تنظیمیں، ایک اسلامی جمع طلبہ اور ایک پی ایس ایف۔ اسلامی جمع طلبہ سم ہاؤ ضیاء الحق کی سرپرستی میں کہی جاتی تھی کہ ضیاء الحق جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ویسے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی، میں نے پہلے بھی کئی پروگرام میں کہا ہے، وہ اتنی بڑی سپورٹ نہیں تھی ضیاء الحق کی، لیکن ضیاء الحق کا ایک مسئلہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق چونکہ اسلام کا زیادہ نام لیتے تھے اس دور میں، ضیاء الحق کے جو ساتھی تھے آمریت کے دور کے لوگ، وہ اسلام کے نام پہ بہت سارے معاملات کر رہے تھے، تو مذہبی رنگ زیادہ تھا اس آمریت پہ۔ یہ سیاست پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے، اس سے ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ جو مذہبی رنگ تھا، اس مذہبی رنگ میں چونکہ جماعت اسلامی اس وقت جہاد کشمیر، فلسطین، چچن، جو بھی تھا، دنیا بھر میں جو اسلامی تحریکیں تھیں ان کی حمایتی تھی، تو لامحالہ ان کو ضیاء الحق کے قریب گنا جاتا تھا، میں کہہ رہا ہوں گنا جاتا تھا۔ اب وہ تھے یا نہیں تھے علیحدہ بات ہے، لیکن کراچی کے جرنلسٹوں نے، تجزیہ کاروں نے یہ بھی لکھا تھا اس دور میں، پرنٹ میڈیا تھا، یہ لکھا تھا کہ جماعت اسلامی ضیاء الحق کی بی ٹیم ہے، اور ایک دانشور نے لکھا ایک رسالے میں، ماہانہ تھا بڑا معروف، اس میں لکھا کہ یہ اس کی پروکسی ہے، آمریت کی پروکسی ہے جماعت اسلامی۔ اس سے ہٹ کے ایک بات، جب اسلامی جمع طلبہ طاقتور تھی تو اس کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی پیپل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، وہ آ گئی مقابلے میں۔ جب پیپل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آئی تو یہ کراچی یونیورسٹی میں بالخصوص یہ کالج سے یونیورسٹی میں داخل ہو چکا تھا نجیب، اس کو پی ایس ایف کے لڑکوں نے، چونکہ پرانا سیاسی خاندان تھا، خانوادہ تھا، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، پی ایس ایف میں لیڈر بن گیا۔ یہ لیڈر بننا شروع ہوا آہستہ 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 آہستہ، تو ایک بات جو بڑی زبردست تھی، ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی تھی، یہ بات ٹھیک ہے، اور جماعت اسلامی نے، اسلامی جمع طلبہ نے سپورٹ دی تھی اس کو۔ اس وقت پیپلز پارٹی میں سندھی بھی تھے، بلوچی بھی تھے، لوکل قبائل بھی تھے، مہاجر بھی تھے، لیکن سندھیوں کی بڑی تعداد بھی تھی، یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اب یہ نجمی عالم، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اتنی تنظیمیں بنی لیکن اس میں نجیب احمد کا نام کیسے بن گیا، یہ سنیں، اور کیسے اتنا مشہور اس ہو وقت ایک بات چل رہی تھی، لیفٹ رائٹ کی جنگ، ٹھیک ہے، لیفٹ رائٹ کی جنگ، دائیں بازو بائیں بازو۔ دائیں بازو کی جماعت تھی جماعت اسلامی۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے آپ کو دائیں بازو کا ثابت کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے گھڑے، ان میں جماعت اسلامی سے مراسم تعلقات بھی ایک وجہ بنی، کیوں مذہبی رنگ تھا ان پہ، اور تحریک چل رہی تھی، بڑی عروج پہ تھی رائٹ کی۔ تو لیفٹ کی پیپلز پارٹی نے، بائیں بازو کی جماعت تھی، لیفٹ کی پیپلز پارٹی نے
اسلامی جمع طلبہ کے مقابلے پہ تن کے وہ کھڑے ہو گئے. یہ پی ایس ایف کا جو نارتھ نظام آباد کا لوکل یونٹ جہاں کی رہائش تھی اس کی نجیب کی، ان کے بھائی نجمی عالم بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد جو ہے نا، ہم لوگوں نے بیٹھکیں شروع کر دی گلی محلے میں، ٹھیک ہے. اور کالجوں میں جو پی ایس ایف تھی اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے پلان بنائے. انہوں نے کہا جی کہ بہت سا جو تھا نا معاملہ وہ اسلامی جمع طلبہ کے ہاتھ میں تھے. طلبہ سیاست کے سارے جتنے گروپ چھوٹے موٹے تھے جو دائیں بازو کے تھے، بائیں بازو والے ان کے ساتھ تھے. اس دور میں انہوں نے کہا کہ کچھ فرنٹ بن گئے. ایس ایل ایف اسٹوڈنٹ، وہ اس کا نام تھا اصل میں اسٹوڈنٹ لیفٹ کے اچھا. ونگ جو بائیں بازو کے تھے انہوں نے فرنٹ بنا لیے، لیفٹ اسٹوڈنٹ فرنٹ ایل ایس ایف. اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی، اس میں ایم کیو ایم کے اے پی ایم ایس او کے لوگ بھی شامل ہو گئے، سارے ہو گئے. اس دور میں طلبہ تنظیموں کی تحریک جو تھی نا وہ چل رہی تھیں. بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوئی، ضیاء الحق نے سختی کی، مین ٹیم کے لیڈر پکڑ لیے، تو اسٹوڈنٹس کو آرگنائز کرنے کے لیے میدان میں آ گیا یہ بچہ نجیب احمد، اور اس کے بھائی کے بقول نجمی عالم کے. وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ نعرہ مستانہ بلند کیا سب سے پہلے کہ میں بھٹو کو گلی کوچوں میں لے کے جاؤں گا، بھٹو کی پھانسی کو. اس کے خلاف تقریریں شروع کر دیں، اور نہ صرف یہ کہا کہ میں مخالفت کروں گا آمریت کی، اس نے یہ کہا کہ میں بھٹو کی پھانسی کا بدلہ بھی لوں گا. اب تو خیر 50 سال بعد، 44-45 سال بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نا کہ بھٹو کو جوڈیشل مرڈر. نجیب احمد نے سب سے پہلے نعرہ بلند کیا کراچی یونیورسٹی میں کہ میں نجیب احمد بھٹو کی پھانسی کو قتل ثابت کروں گا اور اس کا بدلہ لوں گا. اس وقت پی ایس ایف تنظیم کتنی بڑی تھی؟ پی ایس ایف کے 2 ونگ تھے جی، ایک اسحاق کا، محمد صاحب، اور ایک جہانگیر کا. پی ایس ایف 2 حصوں میں بٹ گئی تھی. ٹھیک ہے. یہ بھی کارنامہ آمریت کا تھا. اچھا. حصے بکھرے کر دیے. پیپلز پارٹی کے حصے بکھرے بھی ہوئے تھے لیکن وہ کم تھے. پی ایس ایف کے 2 باقاعدہ حصے تھے. وہ کیا وجہ بنی اور 2 حصے کیوں ہوئے؟ آپس میں اختلاف ہو گیا. اس نے اعلان کیا نجیب احمد نے ٹھیک ہے کہ میں بھٹو گلی کوچوں میں لے جاؤں گا اس کی پھانسی کو، اور پھانسی کا بدلہ جو ہے نا لوں گا اچھا آمریت سے. اس کے خلاف بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے نا قتل و غارت گری شروع ہو گئی. اس کو پکڑ دھکڑ پی ایس ایف کے لوگوں کی بھی ہوئی. یہ چھپ کر زندگی گزارتے تھے، کبھی کہیں لیکن بیٹھک کرتے تھے یہ. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ پہلے پی ایس ایف کا لوکل یونٹ کا نارتھ نظام آباد وغیرہ اس کا سیکٹری رہا، پھر صدر بنا، پھر کالج یونٹ میں چلا گیا، کالج یونٹ کا صدر بن گیا. ایسا معاملہ بھی آیا کہ یہ پی ایس ایف کراچی کا پریزیڈنٹ بنا، لیکن اس نے اپنے آپ کو کارکن کے طور پہ منوایا. اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ یہ پی ایس ایف کا صدر ہونے کے باوجود، اتنی بڑی ٹیم تھی جو منظر کامران سندھ تو پارٹی گڑھ تھا، یہ کھمبوں پہ چڑھ کے بینر بھی لگا رہا ہے. اچھا. خود بھٹو کی بے نظیر کی تصویریں بھی آویزہ کر رہا ہے، کھمبوں پہ چڑھ کے سیڑھی بھی کھینچ کے لے جا رہا ہے. مطلب اس قدر محبت تھی اس کو، پوری بھرپور محبت تھی. اس کو محبت کا نام دیں گے کہ عشق کا؟ عشق بھی دیوانہ وار تھا. اچھا ہاں، اپنے عشق کا تو یاد آ گیا. اس کو 2 اور شوق تھے. یہ جگجیت سنگھ کا بھی دیوانہ تھا، بھٹو کا دیوانہ بھی تھا. اچھا. جگجیت سنگھ کا دیوانہ بھی تھا. جگجیت کی غزلیں بہت سنتا تھا. اچھا. سیڈ غزلیں. سیڈ کیوں؟ اس کو کوئی محبت نہیں ویسے ہاں محبت بھی اس کی طرح 2 عشق اس کے. اچھا ویسے میں بتاؤں گا وہ بات، یہ طلبہ سیاست ہے نا اس دور کی، اس میں عشق ایک لازمی امر تھا. میں نے جتنے اسٹوڈنٹ لیڈرز کی تاریخ پڑھی ہے ان کے عشق کی داستانیں بھی سامنے آئی ہیں. اچھا. اس کو بھی تھا، بھٹو سے لو تھا، عشق تھا. ٹھیک ہے. جگجیت سنگھ سے عشق تھا، 2 لڑکیوں سے بھی تھا. اچھا. ان کو پک اینڈ ڈراپ بھی دیتا تھا. اچھا. ایک اور بات ہوں، یہ جو عرب شیوخ آتے تھے نا پاکستان میں جی شکار کرنے،
ٹھیک ہے. ان کو پروٹوکول بھی دیتا تھا. کراچی سے کئی بار رحیم یار خان میں اصل ان کا تھا, رحیم یار خان ایئرپورٹ بنایا تھا, شیخ زائد انٹرنیشنل ایئرپورٹ. ٹھیک ہے. رحیم یار خان ایئرپورٹ تک, اس علاقے تک جو پنجاب اور سندھ کا سنگم ہے, ٹھیک ہے, وہاں تک یہ شکار کے لیے ان عرب شیوخ کو لے کے آتا تھا. تو ایک عرب شیخ نے خوش ہو کر, یہ مجھے نجمی نے بات بتائی ہے ساری, ان کے بھائی نے, عرب شیخ نے خوش ہو کر اس کو ایک گاڑی تحفے میں دے دی. اچھا. آپ کو پتہ ہے وہ گاڑی آخر دم تک اس کے پاس رہی اور بلٹ پروف تھی. بلٹ پروف گاڑی؟ بلٹ پروف. کون سی گاڑی تھی؟ پتہ نہیں کون سی اس دور میں, اس دور کی کوئی مہنگی گاڑی تھی؟ مہنگی گاڑی. اس کے شیشے بھی بلٹ پروف تھے, ٹھیک ہے, اور فلی لوڈڈ گاڑی تھی, اس کی سائڈ بھی بلٹ پروف تھی. اور یہ اس میں قتل بھی اسی میں ہوا, اسی گاڑی میں, اسی گاڑی میں بلٹ پروف ہونے کے باوجود. بتاتا ہوں اس کی بات, اب آپ فی الحال سنیں. اچھا, اس کی پرسنالٹی کیسی تھی, دیکھنے میں کیسا تھا, اور اس کی شخصیت کیسی تھی؟ وجاہت تھی اس میں, گفتگو کا فن جانتا تھا, فن تقریر جانتا تھا, اچھا. ادیب شاعروں میں بیٹھنا اٹھنا جانتا تھا, ٹھیک ہے, قائل کرنا جانتا تھا, دوسروں کا ہمدرد تھا. پی ایس ایف کا پریزیڈنٹ بنا تو ایک میٹنگ ہو رہی تھی, کہیں میٹنگ ہو رہی تھی. اس میٹنگ میں وفد آئے سانگڑ سے, حیدرآباد سے, کراچی سے, مختلف پی ایس ایف کے. تو یہ بیٹھا صفائی کر رہا تھا دفتر کی, پی ایس ایف کا پریزیڈنٹ دفتر کی صفائی کر رہا ہے. تو ایک دو وفد آ گئے, وفود آئے مختلف, 5-6 لوگ پی ایس ایف کے. اور صدر صاحب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں ہی کروں, کر لیا. ان سے کہا بیٹھو تم یار, بجائے اس کے کہ وہ صفائی کے لیے ان کو راغب کرتا ہے ادھر کہ کرو. ان سے کہا یہ بتاؤ کہ ناشتہ کیا؟ اللہ صبح ہے. انہوں نے کہا یہ ناشتہ نہیں بھی نہیں کیا. اچھا, گیا باہر سے ناشتہ لیا بازار سے, 15-20 ہو جا ناشتہ کرایا. اردو ایسے واقعہ شارٹ کٹ کر رہا ہوں. اجلاس کے بعد جب اجلاس ختم ہوا تو انہیں لوگ جو باہر سے آئے تھے کراچی سے, ان سے کہا تم لوگ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا پبلک ٹرانسپورٹ. جیب سے پیسے نکالے, 10-20-50 جو بھی تھے, انہیں کرایہ دے دیا. اچھا, ناشتہ بھی کرایا, کھانا بھی کھلایا, آمد و رفت کے خرچے بھی دیے. ٹھیک, یہ کوالٹی تھی اس کی, ہمدرد تھا. اسی لیے لوگ اس پہ جان نچھاور کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے دو پی ایس ایف کے دونوں گروپ, اسحاق اور جہانگیر کے, وہ جب اکٹھا کرنے کے لیے ضیاء الحق کے خلاف تحریک بن رہی تھی, یہ کہا گیا کہ دونوں گروپ اکٹھے ہوں گے, ساروں کو بلاؤ. اجلاس طلب ہو گیا, اجلاس جاری ہے. تو مختلف نام پیش ہوئے صدر کے لیے پی ایس ایف کے, ادغام ہو رہا ہے, مرجر دونوں گروپوں. ٹھیک ہے, سب نام ریجیکٹ ہو گئے. 5 نام تھے یا 6 تھے غالباً, ریجیکٹ ہو گئے. ایک شخص نے نام پیش کیا, نجیب احمد کا. لوگ کرسیوں پہ کھڑے ہو گئے, کلیپنگ کی. متفقہ طور پہ, غالب اکثریت نہیں کہہ رہا, متفقہ طور پہ نجیب احمد پی ایس ایف کا صدر بن گیا. ٹھیک, ایک عام کارکن صدر بنا. تو اس کو ہمدردی کا ووٹ تھا, سارا کچھ تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب طلبہ سیاست میں نا, آپ نے کہا کچھ کیسے آیا, طلبہ سیاست میں 2-3 واقعات اس کے. ایک واقعہ یہ کہ اس کی مڈ بھیڑ تھی اسلامی جماعت طلبہ سے پی ایس ایف کی, وہ لیفٹ کی وہ رائٹ کی. ان کا مقابلہ زیادہ ہوتا تھا جن دنوں میں داخلے ہوتے نئے بچوں کے, فرسٹ ایئر میں, تھرڈ ایئر میں نئے بچوں کے داخلے, پھر 5th ایئر میں یونیورسٹی میں. جب داخلے ہوتے تھے تو اس وقت سٹال لگاتی ہیں تنظیمیں, میں نے کئی پروگراموں میں کہا, یہ سٹال لگاتی ہیں نئے بچوں کو راغب کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ. چونکہ وہ سٹال کا رواج روایت ڈالی اسلامی جماعت طلبہ نے تھی, لیکن یہ بچوں کے اٹریکشن کا بڑا اچھا بہانہ تھا. تو پی ایس ایف, لیفٹ فرنٹ, لیفٹ اسٹوڈنٹ فرنٹ, ایل ایس ایف, اے پی ایم ایس ہو, وہ بھی لگانی شروع ہو گئی. اس پہ جھگڑا ہوتا تھا اکثر. وہ کہ سٹال ہمارے یہاں لگے, اس نے یہاں لگے, اس نے کہا گیٹ کے قریب ہم لگائیں گے, بینر ہم لگائیں گے, جھگڑا ہو گیا. ایک دفعہ ایسا جھگڑا ہوا کہ متحرک گروپ, ادھر پی ایس ایف اور اے پی ایم ایس او کے بھی لوگ سارے, مطلب ایک طرف اسلامی جماعت طلبہ, ایک طرف اینٹی جمعیت, بندوقیں نکل آئیں,
فائرنگ شروع ہو گئی, دو طرفہ فائرنگ, اسٹریٹ فائر 4-5 گھنٹے جاری رہی, 4-5 گھنٹے اتنا جاری اسلحہ تھا رہی. ان کے پاس؟ سنیں, ہاں ظاہر ہے کراچی یونیورسٹی بڑا دارا تھا. یہ وہاں اچانک گاڑی تھی اس کے پاس, بڑے باپ کا بیٹا تھا, یہ گاڑی سٹارٹ کر کے نکلنے لگا وہاں سے, اپنے جہاں ان جو مورچہ بند ہوئے ہیں دونوں طرف, ٹھیک ہے. وہ ہاسٹل کی طرف تھے, یہ کالج کیمپس کی طرف تھے. یہ نکلنے لگا نجیب, تو ساتھیوں نے کہا پی ایس ایف کے کہ صدر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ انہوں نے کہا وہ جمعیت. انہوں نے کہا جمعیت خدا کا خوف کریں, وہ تو فائرنگ کر رہے ہیں, آپ کو مار دیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں. تو 3-4 نوجوان پی ایس ایف کے زبردستی پیچھے بیٹھ گئے. اس نے کہا اترو تم. کیوں؟ اس نے کہا میں کسی کام جا رہا ہوں جمعیت کے پاس. اس نے کہا جمعیت کے پاس جا رہا تو ہمیں ساتھ لے دیں, آپ کو چھوڑیں گے نہیں زندہ, وہ مار دیں گے, فائرنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا اگر تمہیں لے کے جاؤں گا تو تاثر یہ جائے گا میں لڑنے آیا ہوں, میں کوئی اور معاملہ کرنے جا رہا ہوں. سیدھا جاتا ہے. اچھا اس کے چاہنے والوں کی تعداد دوسرے گروپوں میں بھی تھی, مخالفین میں بھی. انہوں نے ہاتھ کھڑے کی, ویلکم ویلکم کیا نجیب کو اسلامی جمع طلبہ نے ویلکم کیا. ابھی کراچی کی تاریخ ہے طلبہ سیاست کی. انہیں ویلکم کیا, انہوں نے کہا کہ آ جائیں. چلا گیا. نے کہا بھائی کیوں لڑ رہا, کیا وجہ؟ انہوں نے کہا اسٹال یوں لگ گیا. انہوں نے کہا ادھر آ گیا. اس نے کہا یوں کر. پھر کیا ہے, مزید بڑھانی لڑائی نہیں تو ختم کرو. وہاں کھڑے ہو کے یوں ہاتھ ہلایا اپنے ساتھیوں کی طرف, سیز فائر ہو گیا, معاملہ رکوا دیا اسی ٹائم. اب جمعیت کا چونکہ ہولڈ تھا تعلیمی اداروں میں, تو بعض چیزیں روایتیں جمعیت نے ایسی اپنائی تھیں جو اسلامائزڈ تھیں. اچھا صحیح. ضیاء الحق کا دور تھا مثلاً وہ کہا جی کہ 4-5 لڑکے لڑکیاں کالج کیمپس میں اکٹھے نہ بیٹھیں, ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹ میں سیٹیں الگ کرو. ٹھیک ہے. کوئی کوئی شخص یونیورسٹی کالج کیمپس کے اندر سے کسی لڑکی کو لفٹ نہ دے موٹر سائیکل پہ گاڑی میں. یہ باتیں تھیں, سائیکلیں بھی تھی تو سائیکل پہ نہ بٹھائے. کوئی باہر کیمپس سے باہر کہیں کسی کو ٹائم دے کے باہر نہ بلائے. ڈیٹ پوائنٹس بند کریں, جو بھی تھا. اسلامی جمع طلبہ نے اس پہ روایت جو ہے نا یہ قائم کی تھی. انہوں نے اس روایت کو توڑا, اچھا, اور کئی لوگوں نے توڑا. اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ایک بات بڑی زبردست ہے کہ ہر گروپ میں اسے پذیرائی ملتی رہی نجیب کو. اور نجیب کو پذیرائی اس لیے بھی ملی کہ جرأت مند تھا, سرگرم تھا, سیاسی طور پہ سیاسی خانوادے کا چشم و چراغ تھا. پھر یہ جب جمعیت سے مقابلہ ہوا, سخت مڈ بھیڑ ہو گئی, تو اس میں خوریزی بھی ہوئی. اس پہ کئی الزام لگے, بندے زخمی کرنے کے, مارنے کے. لیکن لبرل فرنٹ جتنے تھے نا لیفٹ کے, ان میں یہ اس کی ایکسیپٹنس بہت تھی نجیب کی. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اجلاس جاری تھا بڑے پیمانے, مطلب اجلاس تو ہوتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو وہ کرنے کے لیے. ایک اجلاس جاری تھا جس میں یہ اناؤنس کرنا تھا الطاف حسین نے, الطاف بھائی نے, بڑا اجلاس تھا. اس میں الطاف بھائی نے اناؤنس کرنا تھا اے پی ایم ایس او کا قیام باقاعدہ. ٹھیک ہے. وہ اکٹھے ہوئے, بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ آ گئے, مہاجر اسٹوڈنٹ. انہوں نے یہ کہا کہ ہم پہ عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے کہ اب مہاجر نوجوان جو ہے مرنے کے لیے رہ گیا. ہمارے کئی نوجوانوں کی زندگیاں چھین لی گئی, انہیں زخمی کر دیا گیا, انہیں اغوا کر لیا گیا, ان کو کالج یونیورسٹی سے نکلا دیا گیا. تو کب تک ہم یہ ظلم سہیں گے؟ ٹھیک ہے. بظاہر تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے خلاف تھی وہ میٹنگ, لیکن بیچ میں تو پی ایس ایف بھی ٹارگٹ تھی. مطلب پی ایس ایف کا ان کا ادغام تو رہا, اکٹھے رہے, الحاق بھی رہا, اشتراک بھی رہا, لیکن دل سے پی ایس او نے تسلیم نہیں کیا تھا ان کو, نہ انہوں نے کیا تھا ان کو. اے پی ایم ایس او کہ الطاف بھائی جیسی قیادت, اس نے اناؤنسمنٹ کیا, تنظیم بن گئی, پمفلٹ تقسیم ہوئے, گلی محلے کوچے میں بینر لگ گئے, تعلیمی اداروں میں اے پی ایم ایس او جو ہے وہ ایک بڑی جماعت کے طور پہ آئی. اور یہ وہی دور تھا
جب جیے مہاجر کا نعرہ لگا. اور کہا جاتا کراچی ہے کی کہ سیاسی تاریخ کا اہم باب ہے یہ. کہا جاتا ہے کہ الطاف حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اس ٹائم پہ نعرہ جتنے لگایا تھا. مقررین تھے سب کے آنکھوں میں آنسو تھے. اتنا جذباتی ماحول تھا اس اجلاس کا, اس میٹنگ کا. نوجوانوں کی میٹنگ تھی, اہل کراچی بڑے پیمانے پہ. ٹھیک ہے. وہ منظم کیے گئے تھے, موبلائز کیے گئے تھے, باہر نکلے تھے. انہوں نے جیے مہاجر کا نعرہ لگایا. کہتے ہیں اس کے بعد قتل و غارت بڑھی ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ ہم بزور طاقت اپنا لوہا منوائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم یہ کہا گیا الطاف حسین کی طرف سے کہ اپنے ٹی وی بیچنے. ہاں, انہوں نے کہا اپنے گھر کا سامان, ٹی وی پہلے بھی کہا تھا, بعد میں بھی کہا. یہ ان کے حوالے سے چل رہی بات کہ جی ٹی وی بیچ دو, فلاں کلاشن کو خریدو. مطلب فورسبلی اپنے آپ کو انٹر کرنے آ گئے نا وہ, طاقت کے بل بوتے پر. اور طاقت کے بل بوتے پر جب آئے تو کئی لڑائی جھگڑے ہوئے, کئی قتل و غارت کری ہوئی, بڑے مسائل ہوئے. کراچی کے گلی محلے خون سے بھر گئے. ٹھیک ہے. مہاجر سندھی, مہاجر پختون, مہاجر بلوچ, دیگر اقوام سے مہاجروں کی جنگ شروع ہوئی, جس میں مہاجر بہت بڑے اتفاق اتحاد کے ساتھ سامنے آئے. اور یہ کراچی کی تاریخ ہے. کراچی کی اس تاریخ میں ایسے ایسے واقعات ہوئے. سر ایک وہ بھی واقعی ہے جس میں اسٹوڈنٹس تھے وہ غائب ہو گئے اور ان کے 500 سے زائد, اور پیرنٹس نے احتجاج کیا. 500 سے زائد طلبہ وہاں سے غائب ہوئے, تعلیمی اداروں سے, خاص کر کراچی یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے. انہوں نے مظاہرہ کیا اسمبلی کے باہر, ایوان وزیر اعلیٰ کے باہر, گورنر ہاؤس کے باہر, کوئی اثر نہیں ہوا, بندے برآمد نہیں ہوئے. ان کے لواحقین والدین, 500 سے قریب بچے تھے, انہوں نے سڑکوں پہ آ کے دھرنا دے دیا. طلبہ تنظیموں کے رہنماؤں کو بلایا, نجیب بھی گیا, پی ایس ایف کا پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے. اسلامی جمعیت طلبہ بھی گئی, اے پی ایم ایس تو سارے گئے, ایم ایس ایف بھی. ایم ایس ایف تھوڑی لاؤں, ایم ایس ایف چھوٹی سی, اچھا. وہاں نہیں تھی ایم ایس ایف, لوکل زیادہ تھی, پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن وغیرہ زیادہ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بیٹھو سارے, بیٹھ گئے. انہوں نے کہا حلف دو, حلف دیا, آئندہ خون سیاست نہیں کریں گے, فلاں نہیں کریں گے, یہ نہیں, سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. تو پھر رہائی مل گئی, وہ رہا ہو گئے. لیکن جب وہ رہا ہوئے تو ایک جہاں جگہ گراؤنڈ تھا ایک, اس گراؤنڈ میں یہ کہا گیا کہ سارے ان کو چھوڑ دیں گے ہم لا کے. جب آئے تو ایمبولینسوں پہ تھے. اچھا. جو 500 مغوی سو کالڈ ایبڈکٹی, وہ طلبہ بیچارے زخمی حالت میں آئے, اور کئی ایک ایسے تھے جن کے جسموں کو داغا گیا تھا. داغا گیا تھا گرم استریوں سے, سلاخوں سے. اور یہ ہاں مخالف پروپیگنڈا بھی ہوا کہ ہمارے مخالفین کو استعمال کر کے اداروں نے جو ہے ہمارے جسموں کو داغا ہے اور ہمارے بچوں کے جسموں کو داغا گیا ہے. یہ کہا گیا اس دور میں, شور مچ گیا. ایک نوجوان ایسا تھا جس نے اپنی کہانی سنائی کہ مجھے الٹا لٹکا کے اور میرے جسم کو گھائل کیا گیا, ایزر آسانی کیسی, گرم سلاخ کے ذریعے نازک حصوں کو داغا گیا. یہ بھی ہوا. اس پہ احتجاج بھی خیر ہوتا رہا, پیپلز پارٹی نے بڑا احتجاج کیا. لیکن بہرحال عامریت کا دور تھا. اس دوران ایک اور کریڈٹ میں آپ کو بتاؤں نجیب اللہ کا, نجیب احمد کا. نجیب نے جب طلبہ تحریک پی ایس ایف کی بڑی تو اس میں 2 واقعات ہوئے. ایک یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کا ایک عسکری ونگ سامنے آ گیا. ٹھیک ہے. عسکری آپ اسے کہیں جو بھی کہیں, نام تو انہوں نے عسکری ونگ کا دیا, لیکن وہ تاریخ چونکہ عامریت کے سائے تلے تیار ہوئی تھی تو اس میں عسکری ونگ کہا گیا. پیپلز پارٹی کا ایک آپ سمجھ لیں اگریسو گروپ سامنے آیا, جنہوں نے کہا کہ بھٹو کی پھانسی کا بدلہ لیا جائے گا. ان میں نجیب سر فہرست تھا. اچھا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے 3 بڑے شہر کراچی, کوئٹہ, پشاور, ان میں کچھ لوگوں کو تربیت دی گئی. اور تربیت وہ تھی جو ادارے بھی کرتے ہیں اکثر, اس سٹائل کی تربیت, عسکریت پسند تربیت سمجھ لیں آپ. وہ تربیت دی گئی. ان تربیت یافتہ لوگوں میں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں فہیم کمانڈو گیا تھا, کہا جاتا ہے نا فہیم کمانڈو گیا تھا, وہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو کوئٹہ, کراچی, پشاور میں ٹرینڈ ہوئے,
اسی دوران پیپلز پارٹی کے جو بانی تھے بھٹو، ان کے دونوں فرزندان جو صحیح جانشین تھے بھٹو کے، بڑے میر مرتضیٰ بھٹو، چھوٹے میر شاہ نواز بھٹو، وہ اس دوران فرار ہو کے افغانستان چلے گئے. وہ افغانستان گئے اور پی ایس ایف کی کمانڈ کس کے پاس تھی؟ نجیب کے پاس. نجیب کی سربراہی میں ایک ونگ سامنے آیا جسے عسکریت پسند کہا گیا. وہ وہاں سے ہدایات دیتے تھے دونوں بھائی. اچھا. اور یہاں اور کچھ کہتے ہیں انڈیا میں تربیت دی گئی، کچھ پاکستان میں 3 شہروں میں تو کچھ انڈیا میں تربیت دی گئی. کچھ لوگ وہاں سے سیکھ کے یہاں آ گئے، ان کے نام بھی تاریخ میں موجود ہیں. ان میں بلوچ بھی تھے بہت سارے، سندھی بھی تھے، بلوچ بھی تھے. یہ جب یہاں آتے ہیں تو اس دوران ایک فلائٹ تھی جو کراچی سے پشاور جا رہی تھی، PK 326. اب یہ FIR ہے تھانہ کلفٹن کی، SHO بہادرآباد، ایک کلفٹن میں ہے، ایک بہادرآباد میں. 3 مقدمے درج ہوئے تھے اس دور میں. میں نے تینوں FIR دیکھی ہیں. ایک میں تھا کہ میر مرزا بھٹو، میر شاہ نواز بھٹو، بھٹو صاحب کے فرزند ہیں، ان کے ایما پر جہاز اغوا کیا گیا اور الزام لگایا گیا اس دور کے سلام اللہ ٹیپو، اسلام اللہ یا سلام اللہ ٹیپو اس کا نام تھا، مجھے یاد اب تک بچپن ہمارے. ٹیپو پہ یہ الزام لگایا گیا کہ یہ نے جہاز ہائی جیک کیا. کس کے ایما پر؟ مرزا بھٹو، شاہ نواز بھٹو کے ایما پر. PK 326 پشاور جا رہی تھی کراچی سے، ہائی جیک ہو گئی. 250-300 مسافر تھا. بعد میں نیگوسیشن ہوئی، انہوں نے کہا ہمارے قیدی رہا کرو سیاسی، بھٹو کو پھانسی تسلیم کرو. پھانسی تسلیم تو نہیں ہو، تو سپریم کورٹ نے بعد میں کرائی تسلیم، جوڈیشل مرڈر کہا، لیکن قیدی رہا ہو گئے. اس دوران ایک میجر تھے جو اس میں جہاز میں سوار تھے، ان کو قتل کر کے ان کی لاش اسلام آباد پہنچائی گئی. پیغام دیا گیا ان افسران کو جو بھٹو حکومت کی گورنمنٹ کو ہوئی تھی. مقدمے درج ہوئے بہادرآباد میں، کلفٹن میں، ناظم آباد میں. ایک میں تھا کہ جہاز اغوا کیا گیا 326 فلائٹ، ایک میں میجر صاحب کے قتل کا تھا 302، اور تیسری تھی کہ پرتشدد مظاہرے، ہنگامے آرائی، گراؤ جلاؤ. 3-4 FIR. یہ 3-4 جب FIR ہوئیں، ایک میں بھٹو کے بچوں کو بھی نامزد کیا گیا. سلام اللہ ٹیپو کو پکڑا گیا، اور سلام اللہ ٹیپو کے ساتھ ڈاکٹر جبار، پتہ نہیں اسلم، خالد شہنشاہ، فلاں فلاں، یہ بھی پکڑے گئے. ان میں نجیب کا بھائی سگا جو اب بڑے بھائی ان کے ہیں، نجمی عالم، وہ بھی شریک تھے. اچھا. یہ لانڈی جیل میں بند ہو گئے سارے. ٹھیک ہے. نجیب چھوٹا تھا. نجیب کیسے PSF میں آیا اور PSF کیسے آرگنائز کی اس نے؟ نجیب سارے جو PSF کے نوجوان لیڈر، PYO کے، عسکری ونگ کے، پیپلز پارٹی کا جو کہہ رہے تھے عسکری ونگ ہے، یا پیپلز پارٹی کے، ان کو 3 وقت کھانا دینے لانڈی جیل جایا کرتا تھا. کھانا لے کے گھر سے اپنے ان کو کھانا لے کے جا رہا ہے. اب کھانا لے کے گیا ہے، وہاں بیٹھک ایک ہے ملاقاتیوں کا کمرہ لانڈی جیل میں، وہ میں دیکھ کے آیا ہوں. وہاں گپ شپ کرتا تھا PSF کے، ان کے لوگ قیدی بھی تھے، ویسے بھی ملنے آتے تھے، ملاقاتی. وہ الگ سے بنایا ہوا تھا کمرہ، ملاقاتیوں کا کمرہ. ملاقاتی بھی ہیں اور وہ قیدی بھی ہیں، حوالاتی ملاقاتی قیدی سارے، ان سب سے مل رہا ہے. ان سے ملتے ملتے اس نے اس کا طوطی بولنے لگا، اس نے اپنا لوہا منوا لیا. یہ طلبہ کی سیاست سے، پہلے طلبہ کی سیاست، پھر پیپلز پارٹی کی مرکزی سیاست میں آ گیا. ایک تو اور بھی واقعات تھے. اچھا، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑا جڑا ہوا تھا اور قریبی تھا ان کا، اور کہا جاتا ہے کہ بڑا سپورٹ کرتا تھا. اگر کوئی جلسہ ہوتا تھا تو ادھر خود وہاں آپ کی سیکیورٹی کو دیکھتا، ساری سیکیورٹی دیکھتا تھا، بینر لگاتا تھا، کرسی سجاتا تھا، سٹیج بناتا تھا. ٹھیک ہے. جب 78 میں APMS بنی ہے نا، 78 میں 78 میں، تو اس کے بعد سے اس نے اسلامی جمع طلبہ کے خلاف ان دونوں نے مل کے بھی محاذرائی کی ہے، تحریک چلائی ہے. لیکن جب سب سے اہم بات
بھٹو کی پھانسی کے بعد واحد اہل پاکستان کی نظریں جو تھیں وہ دختر مشرق محترمہ بینظیر پہ تھی جی کہ کیا کریں، بینظیر کو کیسے لانچ کیا جائے. لانچ کرنے کا مسئلہ جی 70s اور 80s کے درمیان لانچ کرنے کا مسئلہ تھا. تو لانڈی جیل کے اسی ملاقاتی روم میں یہ فیصلہ ہوا کہ محترمہ کو 70 کلفٹن گھر تھا پیپلز پارٹی کا، اس 70 کلفٹن مرکز پیپلز پارٹی کا، وہاں سے لیاری کی ایک ککری گراؤنڈ تھی ٹھیک ہے. جہاں محترمہ نصرت بھٹو، اچھا ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر شہید، ہوں، ہر ایک نے بڑے سیاسی جلسے وہیں ککری گراؤنڈ میں کیے. اچھا مطلب اس میں کراچی کا موچی دروازہ، ٹھیک ہے. کراچی کا موچی دروازہ ککری گراؤنڈ ہے. انہوں کا ککری گراؤنڈ میں اناؤنس کر دیا پیپلز پارٹی کا جلسہ. اس نے کہا لاکھوں تعداد میں لوگ آئیں گے. پی ایس ایف کی بڑی ریلی کون لے کے جائے گا 70 کلفٹن سے؟ نجیب احمد. اچھا پولیس نے، رینجر نے، دیگر قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے تھے، انہوں نے ناکہ بندی کر لی، باہر نہیں نکلنے دیں گے. لاٹھی چارج ہوا، طلبہ بڑی تعداد میں تھے، نوجوان تھے پی ایس ایف، وہ آگے سڑکوں پہ. ٹھیک ہے. اس نے کہا کوئی پہنچے نہ پہنچے، نجیب نے اعلان کیا نجیب محترمہ کو لے کے ککری گراؤنڈ پہنچے گا. یہ اعلان کر دیا. اعلان کر دیا، وہاں اللہ لینا. اچھا اس نے کہا روک سکتے روک لو. ٹھیک ہے. کئی واقعات ہیں اس کے. 70 کلفٹن سے 2.25 گھنٹے میں ککری گراؤنڈ لیاری پہنچا محترمہ کو لے کے. خطاب کرنے سے روک دیا گیا. اس نے کہا محترمہ خطاب کر کے جائیں گی آج. اچھا اس نے ایک گروپ بنایا ٹھیک ہے. جس میں لوگ مسلح بھی تھے. اسلحہ نہیں آپ لے جا سکتے تھے لیکن ڈنڈے چھوٹے سے پکڑ سکتے تھے نا، ڈنڈے چھوٹے ہو گئے. انہوں نے پہرا دیا، محترمہ نے خطاب کیا. اتنی جذباتی تقریر کی کہ اہل کراچی کا خون گرما دیا. اچھا کراچی کے مختلف علاقوں سے لوگ قافلوں کی شکل میں آ گئے، ٹھیک ہے. ککری گراؤنڈ پہنچ گئے. جلسہ ختم ہو گیا، ککری گراؤنڈ میں رش پڑ رہا ہے جلسہ ختم ہونے کے بعد بھی. لیاری میں. ٹھیک ہے. اب یہ کوئی بتائے بھارت کو، فلم ساز کو، ادیتیہ دھر جو ہے اس کو کوئی بتائے کہ تم نے دھرندر فلم کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں اسے کیوں نہیں فلمایا، اس ایشو کو جو میں بتا رہا ہوں. بالکل صحیح. وہاں لوگ آگے بڑی تعداد میں لاکھوں کے اکٹھے ہو گئے. جھوٹ تو کافی دکھا دیا انہوں نے، لیکن محترمہ جب باہر نکلی تو مین شاہراہ پر بڑی تعداد میں فورسز کھڑی تھی. محترمہ کو گرفتار کر لیا. محترمہ پہلی دفعہ گرفتار ہو کے سیدھی لانڈی جیل گئیں. پھر لانڈی جیل میں یہاں سے سارا قافلہ چلا گیا، پہرا دیا محترمہ کا جیل کے باہر. باہر دھرنے دیے رکھے کئی دن. اچھا وہ یہ جو بھائی ہیں بڑے ان کے، جی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت نامور شخص ہے نجمی عالم. ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے بھائی نے تحریک شروع کی باقاعدہ، کہ یہ نجیب نے، کہ پیپلز پارٹی اثر نو جو ہے ریوائیو ہو اور بھٹو کی پھانسی کو اس کے ذمہ داروں کا تعین کر کے بتایا جائے کہ کیا ہے اصل، ان کا چہرہ سامنے لایا جائے، آمریوں کا، آمریت کا. اس نے یہ جملہ کہا تھا ایک تقریر میں جو محفوظ ہے نجیب نے، کہ میں جو آمریت نے لبادہ اڑا ہے وہ ان کے چہرے سے نقاب الٹا دوں گا اور ان کے اصل مکروہ چہرے دکھاؤں گا قوم کو. یہ نجیب کا جملہ ہے. ہوتا کیا ہے، ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہو گیا. ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہوا، پیپلز پارٹی جو عرصہ یاد تنگ تھا وہ گرفت ڈھیلی پڑ گئی. پیپلز پارٹی کمپین چلائی. نجیب احمد نے کراچی، اور بہت سے لوگ شامل ہیں، کراچی سے اسلام آباد تک کا محترمہ کا سفر آسان بنا دیا. ایوان پرائم منسٹر میں پہنچ گئی محترمہ. جب پہنچی تو انہوں نے ایڈمائر کیا کس کو؟ نجیب کو اور اس کے ساتھیوں کو، کہ پی ایس ایف
میرا ہراول دستہ ہے جملے محترمہ کے، پرائم منسٹر کی پہلی اسپیچ ایوان وزیر اعظم میں، قوم سے خطاب، میرا ہراول دستہ ہے، ان لوگوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، لازوال قربانی ہے، تعریف کی، توصیف کی. اس دوران اختلاف ہو گیا نجیب کو اپنی جماعت سے، جو جان دیتا تھا بھٹو پہ، اچھا جالا تھا بھٹو کا، ٹھیک. پارٹی پہ اپنی مال و جان نچھاور کرتا تھا، ہوں. محترمہ کا سپاہی بن کے رہا. جی وہ اختلاف اس کا پیدا، سیاسی اختلاف میں کہہ رہا ہوں، لیکن لوگوں نے اس وقت بغاوت لکھا. ٹھیک ہے. میں نے کہا صدائے احتجاج بلند کی ہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، صدائے احتجاج بلند کی، جی صدائے اختلاف بلند کیا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ باغی ہو گیا، اعلان بغاوت کیا پارٹی کے اس کی ساتھ. کیا وجہ تھی؟ اچھا اس کی وجہ وجہ کیا بتاتا ہوں. بنی؟ وجہ اس کی یہ بنی کہ محترمہ نے وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کے لیے ایم کیو ایم کو اپنا حمایتی الحاق کر لیا، اشتراک کر لیا، جس طرح آج کل اتحادی جماعتیں، جی وہ اتحادی جماعت بن گئی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا. تو اس نے یہ جملہ کہا تھا اس وقت بقول نجمی عالم کے، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کے بڑے بھائی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے یہ کہا تھا، اس کا موقف یہ تھا کہ کل تک جن کے خلاف ہم نے آواز بلند کی، نعرہ اٹھایا، تکلیفیں اٹھائیں، بندے مروائے، اغوا، ڈرل، ٹخنوں میں بلا، اتنا کچھ سہا، آج آپ نے ان سے اقتدار میں آگے ہاتھ ملا لیا اور اقتدار کی خاطر ملایا، تو ہم انہیں کیسے معاف کر دیں. الحاق تھا پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن اندرونی طور پہ اختلافات تو کارکن نے تسلیم نہیں کیا تھا اس اتحاد کو، اشتراک کو. انہوں نے کہا جی بڑی جاتی ہے. تو اس نے بھی اس اختلاف پہ صدا بلند کی. جب صدائے اختلاف بلند ہوئی تو لوگوں نے کہا یہ احتجاج ہے. اس دوران یہ نا بلوچستان بھی چلا گیا تھا اختلاف کے بعد، اچھا پناہ لے لی تھی، یہ وہاں چلا گیا. یہ آتا ہے واپس ٹھیک. کراچی. کراچی آتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو کی برسی آ گئی، 4 اپریل بھٹو کی برسی ہے. اس کی رسومات میں، تقریبات میں شرکت کے لیے یہ گڑھی خدا بخش جاتا ہے، لاڑکانہ. گڑھی خدا بخش قافلے کی قیادت کرتا ہوا نوجوانوں کی جاتا ہے وہاں شرکت کر کے. اس کے بھائی کے بقول کہ اختلاف تھا لیکن بھٹو سے محبت اور عشق جو تھا وہ دیوانہ وار تھا. یہ شریک ہوا، شریک ہو کے واپس آیا. تو اس نے کہا جی کہ 3 دن بعد جمعرات تھا، یہ منگل کو آیا واپس، 5 تاریخ کو واپس آیا. تو 7 تاریخ کو چیلم تھا اس کے ماموں کا، نجیب کے. یہ ماموں کے پاس گیا، ماموں کے گھر، ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ماموں کی. چیلم میں شریک ہوا واپسی پہ، پہلے بھٹو کے برسی میں شریک ہوا، تقریبات میں واپس آیا، وہاں ماموں کے گھر گیا. وہاں سے اسی گاڑی میں، بلٹ پروف گاڑی جس میں جو عرب شیخ نے گفٹ کی تھی، اس میں اپنے 3 ساتھیوں سمیت آ رہا تھا. 3 ساتھی اس کے ساتھ تھے. ان 3 ساتھیوں سمیت آ رہا تھا تو اپنے گھر سے کچھ فاصلے پہ ٹرن تھا ایک، وہاں سے ٹرن لینے لگا تو اطراف میں ادھر بھی اور ادھر بھی، لیفٹ رائٹ، لوگ گھات لگا کے بیٹھے تھے. گھات لگائے لوگوں نے 100 سے زائد فائر کیے، 100 سے زائد فائر. جب گاڑی رک گئی، ٹائر پنچر ہو گئے، بلٹ پروف گاڑی کے اندر گولی تو کوئی نہیں گئی تھی، تو گاڑی رکی تو قریب آئے وہ حملہ آور اور انہوں نے مکے مار کے توڑا شیشہ اور شیشے کے اندر گن کر کے پھر اس پہ فائر مارا. وہ تینوں زخمی ہوئے. یہ اس کو لوکل ہسپتال لے گئے، زخمی تھا یہ بھی. وہاں سے آغا خان ہسپتال گئے، وہاں جا اس کی ڈیتھ ہوئی. اناؤنس کیا گیا کہ مر گیا، نجیب چلا گیا اس دنیا سے. تو بڑا سانحہ تھا، یہ بہت بڑا سانحہ تھا. لوگوں نے اس کو بڑا جناب ایڈمائر کیا، اس کی خدمات کی تعریف کی اور کہا نڈر ہے. پیپلز پارٹی کے بڑے لوگ جو ہیں نا، انہوں نے اس کو جو ہے وہ کیا. لیکن آپ صرف اتنا دیکھیں کہ کہا تو یہ گیا کہ اس کو فہیم کمانڈو نے، اور 1-2 اور بھی لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے قتل میں شامل ہیں، لیکن ثابت کچھ نہیں ہوا، کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی. فہیم کمانڈو سمیت اس کے 3-4 ساتھیوں کا نام آیا اس میں،
اور اہل خانہ بھی بتایا کہ فلاں ہے. ایف آئی آر جو ہے وہ اس میں کئی لوگ آئے, کچھ نامعلوم تھے, کچھ نامزد تھے, ان سب کے خلاف کارروائی ہوئی, لیکن گرفتاری ثابت کی نہیں حد ہو تک سکا. کچھ نہیں. کچھ آج تک یہ پراسرار ہے, کس نے مارا, کس نے مروایا. کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ پس پردہ حقائق بھی ہیں, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. وہ جو پردہ دار ہیں ان کے نام آج تک سامنے نہیں آئے. محض یہ کہا گیا کہ فہیم کمانڈو اور وہ اس کی بڑی مخالفتیں تھیں تو بدلہ لیا اس کے مخالف سیاسی تنظیموں نے, طلبہ تنظیموں نے, اور ان کو جو ہے نا وہ یہ بھی کہا گیا کہ شاید منظر سے ہٹانے کا حکم آیا تھا کہیں سے کہ اس جیسے بندوں کو منظر سے ہٹاؤ. کچھ پیپلز پارٹی کے سیاسی بونے جو تھے وہ بھی اس کے درپے تھے کہ اس نے پارٹی کو چھوڑا ہے اور ہم سے بغاوت کی. یہ اس میں بھی شامل ہوا, ایم میں بھی. اچھا, ہاں, ان سے بھی روابط تھے تو سب سے ہی, لیکن پیپلز پارٹی سے اختلاف کر کے وہاں بھی گیا. لیکن وہ کوئی اتنا مصدقہ باتیں نہیں ہیں کہ اس طرح کی بات سامنے آئے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ 1967 میں پیدا ہونے والا نجیب جو ہے وہ 1990 میں, آپ اندازہ لگا لیں کتنے سال کی عمر ہوگی اس کی. آج اس بات کو 35-36 سال ہو گئے. یہ دنیا سے چلا گیا, اور 90 کی دہائی میں دنیا سے جانے کے بعد آج تک یہ مہمہ ہے کہ نجیب کو فائر کرنے والے کون تھے, کروانے والے کون تھے, تانا بانا کس نے بنا, کون سے ادارے, کون سی شخصیات ملوث تھیں, یہ آج تک سربستہ راز ہے. اور آج جب ہم 35-36 سال بعد اس نجیب کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کے بھائی اور بچے اور فلاں فلاں سب زندہ ہیں, بہن بھائی, اہل خانہ, تو وہ بھی اسی تلاش میں ہیں کہ نجیب کو کس نے مارا, کس نے مروایا, وہ کون سی طاقتیں تھیں جو نجیب کو سیاسی منظرنامے سے, پیپلز پارٹی کے نقشے سے اور اہل کراچی کی نظروں سے دور کرنا چاہتی تھی. بہت شکریہ نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کے وقت کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے جانا کہ نجیب احمد کون تھا, پی ایس ایف سے اس کا تعلق کون تھا, اور نجیب احمد کو کیسے قتل کیا گیا. تمام تر تفصیلات آج کے پوڈ کاسٹ میں جانی. امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید اس طرح کے پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے پبلک کرائم سٹوریز کو سبسکرائب کیجیے, اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.